وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ چھٹے پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں امت مسلمہ کے ضمیر کی تطہیر کی گئی۔ دو خاص باتیں ہیں جو اس میں ڈسکس کی گئیں، ایک اخلاق اور دوسرے ایمان۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ برائی کو پسند کرتے ہیں نہ برائی کے اظہار کو۔ بری بات جو کسی کی زبان سے نکلتی ہے معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جس کے کانوں میں پڑے اس کے کان متاثر، اس کا دل متاثر، تعلقات متاثر۔ اور بری بات کیا ہے؟ جھوٹ، بہتان، کسی کو بددعا دینا، گالی گلوچ، بدزبانی، لعنت کرنا، کسی پر عیب لگانا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اور انسان جو کچھ اپنی زبان سے کسی دوسرے کے امیج کو بریک کرنے کے لیے کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے دل آزاری کے لیے کر سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برائی کے ساتھ کسی کی بات کرنا پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں زبان کھولنا پسند نہیں کرتا برائی کے ساتھ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ لیکن مظلوم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت اپنی بات بتاتا پھرے۔ مثال کے طور پر نئی شادی شدہ لڑکیاں اپنے سسرال والوں کا گلہ کرنا، اس گھر کے بارے میں بات کرنا اپنا فریضہ سمجھتی ہیں، اپنی بہو کے بارے میں بات چیت کرنا ساس نندیں اپنا فریضہ سمجھتی ہیں۔ خاندانی زندگی میں کتنا زیادہ زہر گھول دیتی ہیں یہ باتیں جب لوگ برائی کے ساتھ زبان کو کھولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں؟ نیکی کرنا، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه وتعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہو، کر تو وہ جائے گا لیکن اسے انجام کو دیکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے، یعنی جو شخص غصہ ضبط کر لے۔ دیکھیے غصے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ یا تو غصے کا اظہار کر دے یا ضبط کر لے۔ کنٹرول کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتنی بڑی چوائس دیں گے۔
تو اخلاق کی جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ محض سننے کی باتیں نہیں ہیں، کرنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ بدگوئی کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتا۔ مظلوم کو بدگوئی کا حق تو ہے، لیکن اگر درگزر کر لو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر فرمائے یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اور آپ دیکھیے کہ غفور گناہ معاف کرتا ہے۔ کیا آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کے پاس گناہوں کا کتنا بوجھ ہے؟ ہر کسی کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، کسی دوسرے کو دیکھنے کی بجائے۔ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا اس سے بھی بڑھ جائیں، وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ الغفور پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی جانب سے اسی کی طرف یعنی حق کی طرف ہدایت، حق کی راہ پر چلنے کی توفیق، جہنم سے نجات، سب کچھ اس کی رحمت کی بنا پر ہے۔ جہان میں وہ کون ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، اور کون ہے جسے معافی نہ چاہیے ہو؟ گناہوں سے روح کو شاید اس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے جتنا بیماریوں سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اس کے لیے جتنی دوائیں موجود ہیں، اگر ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکمت، آلٹرنیٹ میڈیسنز ہیں، فوڈ کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، لوگ فکر کرتے ہیں، علاج کروا لیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو اخلاقی بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ اول کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، اگر تسلیم کر لے تو وہ اپنی عادت سمجھتا ہے، اور عادت سمجھ کے چاہتا ہے کہ سب لوگ اس سے درگزر کریں، مجھے کھلی چھوٹ ملی رہے، جو میں کرنا چاہوں میں کر جاؤں۔ تو ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس نقصان سے بچا رہے جو نقصان گناہوں کے ہوتے ہیں؟ ہر گناہ اپنا اثر رکھتا ہے، اور یہ اثر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فکر کریں اور اپنی غلطیوں کو دور کریں۔ ہماری روحیں نافرمانیوں کے گناہوں کے بوجھ تلے چلاتی ہیں، روتی ہیں۔ جسم گناہ کا مزہ لے سکتا ہے، لیکن روح درد سے کراہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجائیں کرتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں کسی چھوٹی سی جگہ پر قید ہیں، آپ کو کتنی شدید گھٹن محسوس ہوگی۔ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں نا جہاں کوئی کھڑکی نہیں، کہیں سے کوئی روشنی کی آمد کا کوئی ذریعہ نہیں، ہوا کا گزر نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ مجھے ایک ایسے صاحب کا پتہ ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، پھر وہ US سے چلا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی، بے گناہ تھا لیکن پکڑا گیا، اسے ایک سیل میں بند کیا گیا، 8 مہینے ایک سیل، ایک چھوٹے سے کمرے میں قید رہنے کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ گئے، نظر نہیں آتا تھا۔ جب باہر آیا تو اس کے لیے عام حالات میں سروائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ آپ ایسی کسی کوٹھڑی میں قید ہیں تو آپ کو کتنی شدید گھٹن محسوس ہوگی۔ گناہ بھی ہماری روح کو ایسی قید میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں ایسی نہیں ہیں کہ ہو گیا سو ہو گیا۔ گناہ گھیر لیتے ہیں، گناہ انسان کی روح کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اگر جنت یا جہنم نہ ہوتی تو صرف گناہ ہی جہنم کی
آگ کی طرح، دردناک عذاب کی طرح ہماری زندگی کو لاحق ہو جاتے۔ لیکن جب ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الغفور، الغافر، تو اس کی صفات میں سے ایک بہت ہی عمدہ صفت، ہر صفت اس کی عمدہ ہے، گناہوں کے مٹانے کی صفت بھی ہے۔ جسٹ امیجن، ہم جو کام کر لیتے ہیں وہ نہیں مٹ سکتا، انمٹ ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اسے مٹا سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ جان لیں تو اس تنگ قید خانے کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عفو سے، اپنی مغفرت سے جب معاف کر دیتے ہیں، جب بخش دیتے ہیں، تو پھر ہماری روح اس قید سے چھوٹ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مولا کی، اپنے رب کی تلاش میں ہے، جو گناہوں سمیت اسے قبول کر لے، جو اس کے گناہوں سے اسے پاک کر ڈالے۔ وہ عظیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، امن دے سکتا ہے، وہ حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ معافی اس کو پسند ہے۔ وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے، اس میں کیا ورد کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، باعزت ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہاں میری ذات اور کہاں اس کی ذات بابرکات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پہاڑوں جتنے گناہ لے کر آنے والوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے ادنا انسان کو معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم رب کی رحمت ہے۔ اپنے رب سے کہیے، یا اللہ اگر تو ہمیں پاک نہیں کرے گا تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم کیسے نجات پائیں گے؟ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ یا اللہ تو گناہوں کے اثرات تک مٹا ڈالتا ہے، ہمارے گناہ ایسے مٹا دے کہ اس کے اثرات تک باقی نہ رہیں۔ یا اللہ اگر تو معاف نہ کرتا تو کون ہے جو تیری زمین پر بس پاتا؟ الہی تو نے ہم سے پہلوں کو معاف کر دیا، معاف کرنا تیرا کمال ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ تو نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارے جائے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ تو کسی کام میں ہے میں پرواہ نہیں رکھتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم ہے۔ انسان خطائیں کرتے ہیں، انسان غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور وہ انسانوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت اور اس نام سے تعلق کا تقاضا ہے ہم بھی معاف کر دیں، ہم بھی درگزر کریں۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو معاف کرنا، کچھ باتوں کو، کچھ زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ نور میں رب العزت نے فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ forgive and forget آسان نہیں ہے، آپ ہلکے پھلکے نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کتنی آسانی کا راستہ کھولا ہے۔ یا اللہ تجھے تو معافی پسند ہے، ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی درگزر کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ الہی ہر ایک اپنے لیے تو معافی چاہتا ہے، لیکن دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتا، درگزر کرنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ درگزر کرنے والے ہی کامیاب ہیں، جو دوسروں کی غلطیوں سے خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، وہی تو آپ کی عافیت میں آ جاتے ہیں۔ الہی ہم تیرے نام سے نسبت چاہتے ہیں، تو ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ظاہر اور باطن میں نیکی کے کام کرنا، برائی سے درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کو ماننا، رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، بدگوئی کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے کفر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، کفر اور ایمان کے بیچ میں راستہ نکالنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بدگوئی نہیں کرنی، اپنی زبان کو کبھی ایسی بات نہیں کرنے دینی جس پر پکڑ ہو جائے، درگزر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 2 ہے جس میں یہودی کردار کا تجزیہ ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، ایک تو اہل کتاب کی بات ہے اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کے دلوں پر مہر لگانے کے 2 اسباب رب العزت نے بیان کیے ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے۔ سیدہ مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب سیدہ مریم پر الزام لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر کوئی بات کرے تو پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب سیدہ مریم نے ایسا ہی کیا تو اس موقع پر یہودیوں نے کہا ہم بچے سے کیا پوچھیں، تو بچے نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی حقیقت کو کھول دیا اور ان کے کہنے کی وجہ سے
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دل غلافوں میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں پر اٹھایا، اس سے پہلے یہودیوں نے سازش کی تھی کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شبیہ کسی اور شخص پر ڈال دی، اسی کو مصلوب کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ضرور بضرور نازل ہوں گے، یعنی قرب قیامت کے دور میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں اٹھائے گئے تھے اسی عمر میں ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، دمشق میں انہیں وہ فرشتے اتاریں گے، اور یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، اور کلمہ صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو جائے گا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ تقریباً 100 سے زائد احادیث میں ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کام کریں گے ان میں جزیے کا موقوف ہونا بھی ہے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا، سجدہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ کرنے والے کام ہیں علم میں پختگی پیدا کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، ظلم، شرک، عہد شکنی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، اپنے دلوں کو غلافوں میں محفوظ سمجھنا، کفر، بہتان، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا، کیسی شخصیت، کیسا کریکٹر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سامنے رکھا ہے۔ یہ ہے یہودی کردار، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انالائز کیا، آپ کے سامنے سینکڑوں سالوں کا سفر کر کے یہ تجزیہ پہنچا ہے۔ آج بھی یہودی کردار کو دیکھنا چاہیں، اس سے سرے منہ مختلف نہیں ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے علم کو پختہ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہدایت اور نور ایمان کے دروازے مجھ پر کھل جائیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 3 ہے، رسالت کا نصب العین ایک ہے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں، نمبر 1 رسالت کا نصب العین،
نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور نمبر 3 عیسائیوں کی فکری تطہیر۔ پہلی بات ہے، پہلے نبیوں پر بھی وحی نازل ہوتی رہی، وہی پہلی بار نازل نہیں کی گئی۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی ہے۔ اگلی آیت میں لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کو معلوم کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان پہلے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں اپنی عقل سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے۔ ظلم کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اور کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا۔ جب اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا، اس کے رسولوں کا کوئی بھی انکار کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، کیونکہ رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئی۔ جو انکار کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جس نے وہ ہدایات بھیجی اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، الا طریق جہنم خالدین فیہا، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور آگے حکم ہے اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو تین ہیں، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ عیسائیوں کی فکری تطہیر ہے، کیونکہ وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں، تثلیث کے۔ وہ کہتے ہیں باپ، بیٹا اور ماں۔ ماں یعنی حضرت مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ یا ان کے کچھ فرقے یہ یقین رکھتے ہیں کہ
باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ٹرینٹی چاہے ایک طرح کی ہو یا دوسری طرح کی ہو، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق پیش کیا ہے اور وہ توحید ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکری تطہیر کرتے ہوئے ہمیں بتایا اور لوگوں کو حکم دیا اپنے دین میں غلف نہ کرو، حد سے مت گزرو۔ مسیح ابن مریم اگرچہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئے جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اگر ان پر بلیف رکھتے ہو کہ وہ انسان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کیوں شک لاحق ہو گیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک کلمہ، ایک روح ہے۔ اور تین کہنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یہاں غلف سے روکا گیا، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا اور شریعت کی حدود سے نکل کر غیر مشروع کی طرف جانا۔ ہمارے ہاں حد سے بڑھانے والے معاملات کم نہیں ہیں۔ اگر یہودیوں میں تھے، عیسائیوں میں تھے، تو آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ رسولوں کا مقام بہت بڑا ہے عام انسانوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے ایمبیسڈر، اپنے پیغمبر بنائے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب رسولوں کو خدا کے برابر قرار دے دیا جائے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام خداوندی پر فائز کر دیا تھا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام نیک اعمال پر خوشخبریاں دینا، برے اعمال پر تنبیہ کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، گمراہی میں حق سے دور نکل جانا، کفر کرنا، ظلم کرنا، اپنے دین میں غلف کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، دین میں غلف نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ